پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں وہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی طرف ٹیکسٹ میسیج تھا. قرآن مجید جو اترا تو یہ اللہ تعالیٰ کا گویا وائس میسیج ہے بندوں کی طرف، یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے نبی صاحب نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات بھی برکت والی. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی. اور اللہ کا نام بھی برکت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ کی کتاب بھی برکت والی. یہ برکتوں کا ایک خزانہ ہے جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ گانا سننے والی کے گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتے جتنے غور سے اللہ قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے کلام کو اتنے غور سے سنتے ہیں. کیا سی آئی ڈی والے بہت آگے آ گئے ہیں. فرشتے قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. فرشتوں میں صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت دی کہ وہ قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور بھی کیا. باقی فرشتے سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. اس لیے جب کوئی انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو فرشتے دوڑے آتے ہیں سننے کے لیے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر قاری عبدالباسط عبدالصمد کس جگہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو نیک لوگوں میں سے جس کے کان میں آواز پڑے گی نا وہ فوراً کھنچائے گا، جی میں قرآن سنوں، پڑھ رہے ہیں قاری صاحب. اسی طرح جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتے بھاگے چلے آتے ہیں اور ایک تانتا بن جاتا ہے، مجمع لگ جاتا ہے فرشتوں کا. جیسے کراؤڈ ہو جاتا ہے نا، بھیڑ لگ جاتی ہے فرشتوں کی، اور پھر وہ فرشتے اس بندے کے قریب ہوتے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس بندے کے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ قرآن مجید کیا برکت والی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے معصوم فرشتے بھی انسان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کے جواب دیتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تو بندہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہ گویا اللہ سے ہم کلامی ہے. اب آپ اس کے مقام کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کرنی ہوتی تھی تو ان کو کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، اور پھر ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی تھی اللہ کے ہاتھ ہم کلامی کی. اور آج امت محمدیہ کا ایک گناہگار بندہ جب چاہے جہاں چاہے قرآن مجید کو کھول کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی اس کو وہی گویا ہم کلامی نصیب ہو جاتی ہے، وہی جگہ اس کے لیے کوہ طور بن جاتی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ قرآن عظیم الشان کتنی عظیم کتاب ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اگر کسی رکشے کو دیکھیں تو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے گاڑی بنی ہوئی ہے.
اگر ہم ٹرک کو دیکھیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے گاڑی بنی ہے، اور اگر ہم کرین کو کسی جگہ دیکھیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وزنی چیز کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جانے والی چیز۔ قرآن مجید بھی ایسے ہی ہے کہ گرے پڑے انسانوں کو عزتیں دلانے والی کتاب۔ جو بندہ بھی ذلت میں پڑا ہوگا، پریشانیوں میں الجھا ہوگا، قرآن مجید اس کو پریشانیوں سے نکال کے عزتوں کے درجے عطا فرما دیتی ہے۔ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کا نام تھا سالم، وہ شام کے اندر موجود تھا۔ ایک یہودی تجارت کے لیے وہاں گیا اور اس نے اس لڑکے کو خرید لیا، سستی قیمت پہ مل رہا تھا۔ اس نے کہا چلو لے جاتا ہوں، مجھے وہاں جا کے بیچ دوں گا تو مجھے بھی نفع مل جائے گا۔ اور وہ یہودی جب مدینہ طیبہ میں آیا تو اس کا سامان تو جلدی بک گیا، 1-2 دن میں۔ لڑکے کا خریدار کوئی نہیں تھا۔ اب وہ لڑکا بازار میں کھڑا ہوتا، آج جیسے ہم گھر میں مزدور لاتے ہیں نا، تو اس زمانے میں وہ ایسا جاہلیت کا دور تھا کہ غلام کو خرید کے گھر میں لاتے تھے، وہ کام کرتا تھا۔ اب جب 2-3 دن ہو گئے تو وہ یہودی تنگ آ گیا کہ یہ لڑکا کہ میری جان چھوٹے اور میں اپنے گھر جاؤں۔ تو وہ اس لڑکے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا کہ تم سڑک کے کنارے کھڑے نہیں ہوتے، پیچھے ہٹ کے سائے پہ کھڑے ہو جاتے ہو، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بچہ بیچارہ مظلوم مدینے کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کا نام تھا سبیتا۔ اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ بچہ سارا دن دھوپ کے اندر کھڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ اس نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا غلام ہوں، مالک کہتا ہے دھوپ میں کھڑے ہو تو میں کھڑا ہوتا ہوں، کیا کروں؟ اس کو رحم آیا لڑکی کو، اور اس نے اس یہودی سے اس لڑکے کو خرید لیا۔ اب یہ لڑکا سبیتا کا غلام بن گیا، اور یہ بات پورے مدینے میں خوب مشہور ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکی نے ترس کھا کے ایک لڑکے کو غلام کے طور پہ خرید لیا ہے۔ انہی دنوں مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام آیا تھا، یہ واپس گیا تو مدینہ طیبہ اس کا قیام ہوا۔ تو اس قافلے نے بھی یہ بات سنی کہ جی مدینہ طیبہ کی ایک لڑکی نے ترس کھا لیا اور ایک نوجوان بچے کو اس نے اپنے غلام کے طور پہ خرید لیا ہے۔ اس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ خیال آیا کہ بھائی میں بھی دیکھوں وہ کون لڑکی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو وہ لڑکی پسند آ گئی کہ رحم دل ہے، نیک دل ہے، نوجوان بچی ہے، شادی تو میں نے کرنی ہے تو میں اس سے کیوں نہ کروں۔ تو ابو حذیفہ نے اس کے والدین کے ہاں پیغام بھیج دیا، اس کو پرپوز کر دیا۔ والدین نے سوچا کہ مکہ کا تاجر ہے، اچھے قبیلے کا ہے، ہماری بچی کو اس نے پسند کیا ہے تو بڑا جوڑ کا رشتہ نظر آتا ہے، ہم شادی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ چند دن ابو حذیفہ وہیں رہے، پھر وہ قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے۔ جب مکہ مکرمہ آنے لگے تو ان کی بیوی سبیتا بھی ان کے ساتھ تھی، اور سبیتا کے ساتھ ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا، سالم جو تھا۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی لانو کا دوست تھا، تاجر جو تھے تو تجارتی دوستی تھی آپس میں۔ اس نے مکہ مکرمہ میں آ کے باتیں سنی کہ کوئی پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور افراتفری ہے مکہ مکرمہ میں۔ اس نے عثمان غنی لانو سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں بھی ایمان لے آیا ہوں، تم بھی جاؤ ان کو ملو
تمہارا دل گواہی دے تو تم بھی ایمان لے آنا۔ تو ابو حذیفہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ اقدس کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، تو سینے میں اتر گئی اور ابو حذیفہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے گھر آ کے بیوی کو بتایا تو سبیتا بھی مسلمان ہو گئی، اور ان کا جو غلام تھا سالم وہ بھی مسلمان۔ اب یہ پورا گھرانہ مسلمانوں کا بن گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو حذیفہ جو تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بیان فرمائے کہ جو بندہ غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ اسے یہ اجر دیتا ہے، یہ اجر دیتا ہے، یہ اجر دیتا ہے۔ اس نے آ کے اپنی بیوی کو بات سنائی تو بیوی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو یہ سالم جو تھا وہ آزاد ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا سالم تو اس نے نبی علیہ السلام سے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، اس کی آواز اتنی پیاری تھی سالم کی کہ یہ قرآن مجید پڑھتا تھا اور سوز ایسا تھا کہ دل میں اتر جاتا تھا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نہیں ہوتے تھے تو مسلمان اس کو اپنا امام بنا لیتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت ہوئی تو جو مدینہ جلدی ہجرت کرنے والے صحابہ تھے ان میں یہ سالم لڑکا بھی تھا۔ اب یہ سالم لڑکا مدینہ آیا اور وہاں پر ہی مسلمانوں کی نماز کا امام بنتا، قرآن پڑھتا۔ یہودی وہ نظارہ دیکھتے تو حیران ہوتے تھے، یہ تو وہی لڑکا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی خریدتا نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی، اور آج یہ مسلمانوں کا امام بن رہا ہے۔ اور پیچھے مقتدیوں میں حضرت عمر لانو بھی ہوتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے اس سالم کو وہ عزت عطا فرمائی کہ وہ عمر لانو کا بھی امام بنا۔ پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی پیدا ہوئی، اتنی پیدا ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی وہ وقت عطا فرمائے کہ ہمارا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ تو قرآن یوں عزتیں دیتا ہے۔ کہاں وہ بچہ ایک غلام ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، اور کہاں آج مسلمانوں کی نماز کا امام بنا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو قوم قرآن پر عمل کرے گی قوم کو بلندی ملے گی، جو فرد قرآن پر عمل کرے گا اس فرد کو عزت ملے گی۔ یہ کرین ہے انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ کوئی گڑھے میں پڑا ہوا ہے، ذلت کے گڑھے میں، قرآن مجید پڑھے، اس پر عمل کرے، اللہ اس کو عزت کے آسمان تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام برکت والا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ دیکھنا چاہے کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے تو تھرمامیٹر قرآن ہے۔ یہ دیکھے کہ اس کو قرآن سے محبت کتنی ہے۔ جتنی محبت اسے قرآن سے ہے اتنی محبت اسے رحمان سے ہے۔ اسی صحابہ کرام قرآن مجید کو دن رات پڑھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اگر مدینہ طیبہ میں کوئی جلتا گلی میں تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے، وہ اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے اور گھر کا سن چھوٹا تھا، ان کا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب وہ اونچا قرآن پاک پڑھتے نا جہر کے ساتھ تو گھوڑا بدکتا، تو پھر آہستہ پڑھتے۔
پھر دل میں چلتا کہ قرآن اونچا پڑھوں تو پھر اونچا پڑھتے، پھر گھوڑا بھدکتا، پھر آہستہ پڑھتے۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر گھوڑا بھدک گیا تو قریب چارپائی پہ بچہ سویا ہوا ہے، یہ گھوڑا بچے کو لات مار دے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ پوری رات ان کی اسی صورتحال میں گزر گئی، کبھی اونچا پڑھتے، کبھی آہستہ، کبھی اونچا، کبھی آہستہ، حتیٰ کہ انہوں نے تہجد کے ختم ہونے کے وقت سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھی اور وہ دور اوپر آسمان کی طرف پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ صبح اٹھے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ حال پیش آتا رہا اور میں نے سلام پھیرا تو کچھ روشنیوں کو دیکھا جو پیچھے آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے، آج مدینے کے لوگ اللہ کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اتر آتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے فرشتوں کا، اور یہ فرشتے اس بندے کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا برکت ہے اس کلام مجید کی کہ جس کو پڑھ کر انسان اتنا عزت والا بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ انسان قاری ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا مقام عطا فرما دیتے ہیں، عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو قرآن مجید کے ساتھ لطفی ہوتا ہے، تو جیسے قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، یہ بندہ بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ مسجد نبی میں ایک قاری تھے جو بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا امام عاصم، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ بہت قرآن خوبصورت پڑھتے تھے۔ ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو کہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کا ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کچھ اور، اتنی خوشبو آتی ہے۔ تو میں کچھ منہ میں نہیں رکھتا۔ نہیں حضرت، اتنی خوشبو آتی ہے۔ کبھی نہیں، میں کوئی چیز منہ میں نہیں رکھتا، اگر خوشبو آتی ہے تو ویسے ہی آتی ہے۔ وہ بھی لزوڑے کی گٹھلی والا بندہ تھا۔ حضرت کوئی اور وجہ ہے تو وہ بتا دیں۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاصم تو میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کی تلاوت کریں تو اللہ سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسے بس سجا کے تاکچوں میں رکھ دیتے ہیں، خوشبو لگا کے، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، سال سال گزر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو اتنا تو درجہ دے دیتے کہ ہم بھی قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں، مگر نہیں۔ ٹی وی پہ خبریں دیکھ لیں گے، کھانے کھا لیں گے، کپڑے لگا لیں گے، ہر چیز کے لیے وقت نکل آتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ وقت کی بات نہیں ہے، یہ پرائورٹی کی بات ہے کہ پرائورٹی کتنی دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیتے تو تلاوت کا وقت مل جاتا، ہم قرآن پڑھے بغیر رات کو نہ سوتے۔
تو اس قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ کرنا انسان کے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے، عزتوں کا سبب ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ تو کعب رضی اللہ عنہ حیران، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے ہی حکم ہے، اور سمجھ گئے۔ انہوں نے آگے سے ایک کوشچن پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے کہ میں قرآن سناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ آپ سے کہو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ کیسے انسان سے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو دن میں، رات میں، مختلف اوقات میں پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس امت میں جس کو عزت ملی، قرآن کے عشق کی وجہ سے عزت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں سب سے نمبر آگے لے گئے، وہ عاشق قرآن تھے، قرآن پڑھتے تھے، سننے والے آنسوں سے روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عاشق قرآن تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ عاشق قرآن تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی عاشق قرآن تھے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو دیکھیں، رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، ایک مرتبہ دن میں پورا قرآن مجید میں، ایک مرتبہ رات میں، تو 30 ضرب 2 ہو گئے 60، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں سنا کرتے تھے، تو 63 قرآن مجید۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں 70 مرتبہ قرآن شریف کو مکمل پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی خود اپنے واقعات سناتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے بعد مدینہ طیبہ گیا، ہمیں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 16 دن لگے، اور میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مکمل پڑھ لیا۔ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا معمول تھا۔ امام احمد بن حنبل بھی عاشق قرآن تھے، ان کی قربانیوں کے واقعات تو بہت لوگ جانتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ بھی عاشق قرآن تھے۔ اور آگے چلیے، اس امت میں اللہ نے بعض لوگوں کو بہت عزتوں سے نوازا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو طلوع جماعت کے بانی ہیں وہ بھی عاشق قرآن تھے، اور ان کے والد بھی عاشق قرآن تھے۔ تو جس کو بھی اس امت میں اللہ نے عزتیں دی، یا تو وہ خود عاشق قرآن تھا، یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں تھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے شیخ بھی عاشق قرآن تھے، مرشد عالم ان کو کہا جاتا تھا، اور قرآن مجید سے ان کی محبت ایسی تھی کہ انسان حیران ہو جاتا تھا۔ روزمرہ کی گفتگو میں وہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے استنباط کرتے تھے معاملے کو۔ ان کے صاحبزادے حضرت قاسم رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ابا جی روزانہ گفتگو میں اتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ آیتوں کو اکٹھا پڑھیں تو 2 پارے قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، اتنا قرآن مجید کثرت کے ساتھ کوٹ کرتے تھے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ عزتیں عطا فرمائے تو ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید سیکھنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟
اب جب اللہ نے سیکھنا آسان کر دیا ہے تو پھر قرآن مجید کو سیکھنا مشکل تو نہیں ہے نا. آج ذرا اس نقطے کو بھی میں کھول دوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید تو کمپیوٹر پہ آ گیا، اس کے الفاظ گنے جا چکے ہیں. قرآن مجید کے کل الفاظ 84,000 کچھ سو ہیں. کل الفاظ قرآن مجید کے 84,000 few hundred یہ قرآن مجید کے کل الفاظ ہیں. لیکن ان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں 28 مرتبہ آیا. ہم اگر ایک جگہ پر اس کا ترجمہ یاد کر لیں تو 28 جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ یاد ہو گیا. اقیموا الصلاۃ 700 سے زیادہ دفعہ آیا. تو اگر یہ جو ریپیٹڈ الفاظ ہیں ان کو ایک لفظ سمجھیں اور قرآن مجید کے کل الفاظ کو گنیں تو ان کی تعداد 2000 بنتی ہے. یعنی 2000 ڈفرینٹ الفاظ سے قرآن مجید بنا. اب 2000 الفاظ کا ترجمہ سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو 2000 الفاظ کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتا. اور اس میں بھی مزے کی بات کہ جو لوگ اردو بولنا لکھنا سمجھنا جانتے ہیں تو قرآن مجید کے 500 الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان، جن، روح، قلم، کتاب. یہ سب قرآنی الفاظ ہیں مگر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ان 500 الفاظ کو نکال دیں تو باقی کتنے بچے؟ 1500 الفاظ. اب جن لوگوں نے ایم اے کیا ہوا ہے یا پی اے کیا ہوا ہے یا جن عورتوں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، ایم اے اردو کیا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکیں گی کہ یا اللہ پوری زندگی 1500 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہمارے لیے مشکل تھا، ہم نہیں سیکھ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. ہم پریشان ہوں گے کہ ہم نے قرآن کو کیوں نہیں سیکھا تھا. تو قرآن مجید کو سیکھنا تو بہت آسان ہے. اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم روزانہ کے 5 الفاظ کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، 1 سال میں ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے. تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے گا نا کہ قرآن مجید پڑھنے والا کیا رہا ہے. آج تو پتہ نہیں ہوتا. لما آسفونا انتقمنا منہم، اور سننے والے اس کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. ترجمہ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں متأسف کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اپنے انتقام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سننے والے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. پتہ جو نہیں پڑھا کیا جا رہا ہے، وہ تو صرف آواز سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم اردو بولنے والوں کے لیے، پڑھنے لکھنے والوں کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف ارادے کی بات ہے. ارادہ کر لیں، علماء سے سیکھنا شروع کریں، 1 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے گا. خواتین اگر ارادہ کر لیں تو 1 سال کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ سیکھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اللہ نے قرآن مجید کو روح کہا ہے. ایک ہوتی ہے جسم کی روح. جب تک جسم کی روح موجود ہے جسم زندہ. اسی طرح ایک ہے ماحول اور معاشرے کی روح، وہ قرآن ہے. بات ہمارے معاشرے میں رہیں گی، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم زندہ رہے گی. اور جب یہ تعلیمات ختم ہو جائیں گی تو قوم مردہ ہو جائے گی. آج دیکھیں ہم نے قرآن مجید کو اگنور کر کے اپنے آپ کو کیسے ذلت کے اندر گرا لیا ہے. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خاک تارک قرآن ہو کر. تو ہماری تمام پریشانیوں کا علاج قرآن مجید سے محبت کو بڑھانا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کا ترجمہ سیکھنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تو میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہمیں قرآن مجید سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. مسجد کے امام صاحب سے روزانہ 1 رکوع آدھا رکوع ایک آیت بھی سیکھنی شروع کر دیں تو قرآن مجید سیکھ جائیں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. چھوٹی عمر کا واقعہ سناؤں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، سنار تھے وہ. تو بچے میں اس وقت بچہ تھا، شاید 3 سال کی عمر تھی یا 3.5 کی. میں کبھی ان کے گھر جاتا تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ اپنی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے سونے کے زیورات بنا رہے ہوتے تھے. کبھی وہ سونے کی تار بناتے تھے، کبھی سونے کو کوٹ کے کچھ اور بناتے تھے، کبھی کچھ اور. تو میں ان کے پاس بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کچھ چھوٹی سی ہتھوڑی تھی، اس سے ٹھک ٹھک کرتے رہتے تھے اور قرآن مجید کی آیت پڑھتے رہتے تھے. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کام کرتے رہتے ہیں تو ساتھ پڑھتے کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن بنوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں مدرسے میں جا کے بنوں. میں اپنے استاد سے فجر کے بعد ایک آیت کا سبق لے لیتا ہوں اور سارا دن اسی آیت کو پڑھتا رہتا ہوں. شام کو سبق سنا دیتا ہوں. اللہ نے رحمت کی تو کوئی وقت آئے گا کہ میں بھی قرآن مجید کا حافظ بن جاؤں گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک ایک آیت روزانہ یاد کرتے کرتے بالآخر پورا قرآن مجید یاد کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے زندگی میں 27 مرتبہ تراویح میں مصلی سنایا. حافظ محمد صدیق صاحب ان کا نام تھا. ہم ان کو دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے. اس بندے نے ایک ایک آیت کو یاد کر کے پورے قرآن کو یاد کر لیا. تو ہم بھی اگر یاد کرنا شروع کر دیں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ قرآن مجید کو یاد کرنے کی نیت کر لے اور اس کے بعد وہ درمیان میں فوت ہو جائے تو اگر سے تھوڑا سا قرآن یاد کیا تھا، قیامت کے دن اللہ اسے حفاظ کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے کہ میرے بندے نے قرآن یاد کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کو حفاظ کی قطار میں کھڑا کر دیا جائے. ہم بھی یہ سعادت پا سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور قرآن مجید ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنا، بس ہمت کی بات ہے. نام رب کو اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن مجید کو پڑھنے سے کبھی تمہارے دل نہ بھرتے نہیں ہوتے. اگر دل گناہوں سے پاک ہوتے تو ہمارا دل چاہتا اور پڑھیں اور پڑھیں. گرمی کے موسم میں کوئی بندہ گھر آئے نا اور اس کو آتے ہی آئس کریم مل جائے تو وہ کیسے ایک چمچ منہ میں ڈالتا ہے، ہر چمچ پہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ پسینے پسینے گرمی میں گھر آئے اور اس کو بادام کا شربت مل جائے تو وہ کیسے رغبت کے ساتھ اس کو پیتا ہے. ایسے ہی اللہ والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں. ان کو لطف آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا، میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. رات کو ایک جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کر لیا. سارے لوگ خیمہ لگا کے سو گئے. نبی علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ یہ ایسا علاقہ ہے کہ دشمن آ سکتا ہے اور اگر دشمن نے شب خون مارا تو سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو زیادہ کا نقصان ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو پہرا دے؟ تو 2 صحابی کہنے لگے جی ہم پہرا دیں گے. چنانچہ سارے قافلے والے سو گئے اور 2 صحابی پہرا دینے لگے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دونوں جاگتے رہیں گے نا تو نیند آئے گی اور ہم رات کے آخری حصے میں دونوں سو جائیں گے. اس لیے بہتر ہی ہے کہ ایک سو جائے دوسرا جاگے، پھر دوسرا سو جائے پہلا جاگے، تاکہ ڈیوٹی بھی ہوتی رہے اور ہمیں نیند جو ہے وہ غالب بھی نہ رہے. چنانچہ ان 2 پہرے
آن کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہے اور وہ شاید جاگ رہا ہوگا، تو انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ بندہ ہے یا کوئی درخت ہے کیا ہے، انہوں نے ایک تیر مارا اندھیرے میں. وہ تیر اس صحابی کے جسم میں چبھ گیا اور خون نکلنے لگا. اس زمانے میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا ابھی. اب خون بھی نکل رہا ہے اور وہ صحابی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر بھی ان کے جسم میں لگا اور پھر خون بہنے لگا. اتنا خون بہا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں اور دشمن تو سب کا نقصان کر دے گا، اور جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس میں نقص واقع ہو جائے گا. تو انہوں نے سلام پھیرا، اپنے ساتھی کو جگایا اور ساتھی کو جگاتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اگر مجھے فرض مذہبی میں نقص واقع ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو پڑھے بغیر میں سلام نہ پھیرتا. آپ سوچیں ان کے دل میں کتنا شوق ہوگا قرآن مجید کو پڑھنے کا. میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا. ایسے ہی ہمارے دل ہو جائیں گے اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے کہ ہمارا قرآن مجید پڑھنے کو دل چاہے گا، پڑھتے رہنے کو دل چاہے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت بھی ہمارے متعلقین میں تقریباً 4 سے 5 عورتیں ایسی ہیں جو ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہیں. اللہ کی شان، آج کا دور. اور وہ خواتین ایک دن میں ایک قرآن مجید روزانہ کی تلاوت کا معمول ہے. ان میں 4 عورتیں تو ہیں جو 50 سے اوپر ہیں، اور ایک عورت ایسی ہے جو ابھی کم عمر ہے اور وہ بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے. آسٹریلیا میں وہ رہتی ہے. اس کے خامد ہمیں اپنے گھر لے گئے اور اس کے خامد نے ہمیں واقعہ سنایا. کہنے لگا جی 4 سال پہلے میری بیوی کو بریسٹ کینسر کی شکایت ہوئی. ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ یہ 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی. اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اگر تم نے اس کو پاکستان میں دفن کرنا ہے نا تو اسے زندہ حالت میں لے جاؤ، ڈیڈ باڈی کو لے جانا پھر مصیبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آ کے بیوی کو بتا دیا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے. تو بیوی نے سنا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میری فکر مت کریں، میں اپنا علاج خود کر لوں گی، آپ اپنا کاروبار کریں، یہیں رہیں. اب اس بیوی نے کیا شروع کیا، روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور پانی میں دم کر کے اس کو پی لیتی. وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کو آج 4 سال ہو گئے ہیں قرآن پڑھ رہی ہے اور اللہ نے میری بیوی کو شفا دی. جہاں ڈاکٹر کہتے تھے 1 مہینے میں موت آئے گی، 4 سال گزر گئے ابھی تک اس کو موت نہیں آئی. فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کا علاج قرآن کے لیے. اس عورت کی عمر شاید 32 سال اس کے خامد نے بتائی. اب آپ دیکھیے کہ اگر کینسر کی دردوں کے باوجود وہ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھ سکتی ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں کیسے بہانہ بنا سکتی ہیں کہ جی ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی گھر کے کاموں سے. کینسر کے مریض بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھ رہے ہیں. جو ارادہ کر لیتے ہیں پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے ہاں ہر سال اعتکاف میں تقریباً 3000 بندے اعتکاف کرتے ہیں. پھر وہ اپنے حالات لکھتے ہیں بتانے کے لیے، تو درجنوں بندے اس میں لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہمارا معمول ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا رہا. اور وہ نوجوان بچے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو یہ نوجوان بچے سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اثر تک پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے ہیں. اگر پڑھنے والے آج کے دور میں بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھ لیتے ہیں
تو بھئی ہمارے لیے کیا بہانہ ہے کہ ہم ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن سے محبت پیدا کریں اور اس قرآن مجید کو اپنے دل میں جو ہے نا حفظ کریں، یاد کریں، اور اس کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن جھگڑالو ہے، یہ قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ جھگڑا کرنے کا مطلب بحث کرنا۔ قیامت کے دن قرآن اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا کہ یا اللہ، یہ حافظ قرآن تھا، اب اس کو یا تو جنت بھیج دیجئے ورنہ پھر مجھے اپنے قرآن میں سے نکال دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے قرآن مجید کی شفاعت کی وجہ سے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک میں تراویح میں پورا قرآن مجید سنا۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے تو ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول تھا، پھر امام صاحب نے ہمت کی، انہوں نے 3 پارے روزانہ پڑھنے شروع کر دیے، اور الحمدللہ کہ 3 پارے پڑھ کے آج قرآن مجید انہوں نے ختم کیا، 1 پارہ پڑھا۔ اللہ قبول فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب تو ہم بڑھاپے کی عمر میں ہیں، یاد پڑتا ہے کہ ہم نے زندگی میں متعدد رمضان ایسے گزارے کہ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ہر روز 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے۔ پورا رمضان روزانہ 3 پارے کی تلاوت یہ معمول تھا، اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی روزانہ کا معمول 3 پارے پڑھنے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنا ہوا ہے، ورنہ ان ملکوں میں 3 پارے روزانہ تراویح میں سننے کا معمول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد پڑتا ہے کہ ایسا بھی رمضان تھا، پہلی رمضان سے 20 رمضان تک ہم نے ہر رات کو 3 پارے سنے، اور پھر 21 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ہر رات میں 10 پارے تراویح میں سنے۔ 10 دن ہر روز 10 پارے روزانہ سنتے تھے، اور تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، اجر سلامت رہ جاتے ہیں نام اعمال میں۔ آپ نے جو 3 پارے سنے تو یہ آپ کی تھکاوٹیں اتر جائیں گی، لیکن جو اس پر آپ کو اجر ملے گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم پر مہربانی کی کہ انہوں نے ہمیں 3 پارے قرآن مجید سننے کا موقع دے دیا۔ بہرحال آج آپ حضرات کے لیے خوشی کا دن ہے۔ وہ مرد، وہ خواتین جو یہاں تراویح پڑھنے کے لیے آتے رہے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کی نیک مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک دفعہ لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے، تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور نیچے ویلی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اب چلچلاتی دھوپ، لوگ پسینے میں شرابور اور دھوپ میں کھڑے ہیں، امیر المومنین چلیں تو باقی چلیں آگے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، آپ کی وجہ سے پورا لشکر دھوپ کے اندر کھڑا ہے۔ تو حضرت عمر اللہ نے فرمایا، میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آتا تھا، اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے، تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ تو قرآن یوں عزتیں دیتا ہے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو تلاوت دن رات کے مختلف اوقات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات نے تراویح پڑھائی یا پڑھی، اللہ ان کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت، آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جمیع احکامہ احکامہ اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدا ان محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ برحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو کرنے سے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ 15-20 منٹ کا مراقبہ کرنے سے آپ کا دل چارج ہو جائے گا اور آپ کی ایمانی کیفیت مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا کروائیں گے؟ سبحان ربی العظیم وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ کریم آقا، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، آنے والے وقت دوسرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ میرے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، رمضان میں ہم نے دیکھا ہے روٹی کا سائل اپنے گھر سے جانے لگتا ہے تو بچوں کو تسلی دے کے جاتا ہے، بیٹو رمضان کا مہینہ ہے، میں خالی نہیں آؤں گا، تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ اللہ، اگر روٹی کے سائل کو اتنا یقین ہوتا ہے مخلوق سے، ہم تو آپ کے در کے سائل ہیں، ہم بھی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ، ہم بھی امید کرتے ہیں ہم اس جگہ سے خالی نہیں جائیں گے، آپ ضرور رحمت کی نظر فرمائیں گے، ہماری مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ میرے مولا، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں علت سے محفوظ فرما، کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ اس دجالی فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، ان کے فکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یہ جن کے حقوق آتے ہیں اور وہ ہم سے توقعات رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، عزتوں کے ساتھ آباد فرما، اے اللہ اس گھر میں جو تراویح کا انتظام کیا گیا اس پر اللہ گھر کے سب لوگوں کی مغفرت فرما، آنے والوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہم جیسے مفت خورے جو آ گئے ہیں تھوڑے وقت کے لیے شرکت کے لیے، اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما، میرے مولا اس امت میں جو پاکیزہ ہستیاں گزری ان کا تو کمال نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی توفیق تھی، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں، تقوی و طہارت کی زندگی گزاریں، اللہ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما، میرے مولا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔